یہ مہر و ماہ، یہ ستارے، یہ آسمان کبود، کسے خبر کہ یہ عالم عدم ہے یا کہ وجود۔ یہ نظم علامہ اقبال نے سر سید کے پوتے مسعود کے لیے لکھی تھی جب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ ان کے دوست بھی تھے اور یہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھے علی گڑھ کے۔ یہ سورج، چاند، ستارے اور یہ نیلا آسمان کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کا وجود ہے یا نہیں۔ خیال جادو و منزل، فسانہ و افسوں، کہ زندگی ہے سراپا رحیل بے مقصود۔ جب اس دنیا میں سب کو ایک وقت مقرر پہ جا کے مر جانا ہے تو یہ زندگی جو ہے یہ ایک بے مقصد سفر کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ منزل فسانہ و افسوں یعنی یہ منزل پہ پہنچنا یہ سب بیکار کی باتیں۔ رہی نہ آہ زمانے کے ہاتھ سے باقی، وہ یادگار کمالات احمد و محمود۔ احمد اور محمود جو تھے سر سید کے بیٹے اور پوتے تھے۔ جو کچھ علم سیکھا تھا مسعود نے اپنے باپ داداؤں سے، وہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ زوال علم و ہنر، مرگ ناگہاں اس کی، وہ کاررواں کا متاع گراں بہا مسعود۔ اس اچانک موت سے علم و ہنر کو نقصان ہوا ہے جس کی کوئی تلافی نہیں۔ بہت ہی قیمتی سامان جو ہے وہ موت چرا کے لے گئی۔ مجھے رلاتی ہے اہل جہاں کی بے دری، فغان مرغ سحر خواں کو جانتے ہیں سرود۔ مجھے اس ظالم جہاں کے لوگوں کی بے حسی پہ رونا آ رہا ہے کہ میری اس شاعری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ میں تو مرثیہ لکھ رہا ہوں۔ نہ کہہ کہ صبر میں پناہ ہے چارہ غم دوست، نہ کہہ کہ صبر معمائے موت کی ہے کشود۔ یہ کہہ کے تسلی دینے کی کوشش نہ کرو کہ موت کا علاج صرف صبر ہے اور صبر ہی موت کے معمے کا حل ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں۔ سعدی نے یہ بات اس طریقے سے کہی ہے فارسی میں، وہ دل جو عاشق بھی ہو اور صابر بھی ہو دل نہیں پتھر ہے، کیونکہ صبر اور عشق میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ نہ مجھ سے پوچھ کہ عمر گریسپا کیا ہے، کسے خبر کہ یہ نیرنگ و سیما کیا ہے۔ مجھ سے اس تیز رفتار زندگی کے متعلق مت پوچھ۔ عمر گریسپا، جلد گزر جانے والی عمر، نیرنگ و سیما جادو۔ زندگی تو کوئی شوبدہ اور جادو کا کھیل نظر آتا ہے۔ ہوا جو خاک سے پیدا وہ خاک میں مستور، مگر یہ غیبت صغری ہے یا فنا کیا ہے۔ آدمی مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی میں ہی چلا گیا ہے۔ کیا یہ جو دفن ہو گیا ہے کیا یہ عارضی ہے یا مستقل فنا ہو گیا؟ غیبت صغری ایک مذہبی اصطلاح ہے جس سے مراد عارضی چھپانا ہے۔ غبارہ راہ کو بخشا گیا ہے ذوق جمال، خرد بتا نہیں سکتی کہ مدعا کیا ہے۔ انسان جو راستے کی دھول کی مٹی ہے اس میں یہ حسن سے لگاؤ کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ بات عقل نہیں بتا سکتی کہ قدرت نے اس کو کیوں ایسا بنایا کہ اس کو حسن سے لگاؤ ہے۔ دل و نظر بھی اسی آب و گل کے ہیں اعجاز، نہیں تو حضرت انسان کی انتہا کیا ہے۔ مین میسج یہی ہے کہ انسان ہے کیا اور اس کی انتہا کیا ہے۔ دل و نظر جو ہیں یہ مادی ذرات سے نہیں کسی اور شے سے بنے ہیں۔ پہلے مصرے میں اقبال سوال کرتے ہیں کیا دل و نظر بھی یہ پانی اور مٹی سے بنے ہیں؟ اعجاز کے معنی معجزے کے۔ جہاں کی روح رواں لا الہ الا ہو، مسیح و میخ و چلیپا یہ ماجرا کیا ہے۔ کائنات کی حقیقی روح یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرے مصرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کا واقعہ جو ان کو لٹکا دیا گیا تھا۔ تو یہ سب کیوں ہے؟
یہ تو سراسر توحید کے خلاف ہے۔ میخ کہتے ہیں کیل کو چلی پر سولی، قصاص خون تمنا کا مانگیے کس سے؟ گناہ گار ہے کون اور خون بہا کیا ہے؟ اگر تمنا کا خون ہو جائے تو اس کا خون بہا کس سے طلب کیا جائے گا؟ اس کا مجرم کون اور خون بہا کتنا ہوگا؟ فارسی کے شعر کی تشریح یہ ہے کہ اس کا غم نہ کر کہ ہم دنیا کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، ہمارا دل ایسی قوت ہے جو بڑے سے بڑے جادو کو توڑ کے رکھ دے۔ یعنی اس جادو کو توڑنا عقل کا نہیں، دل کا کام ہے۔ خودی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات، کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات۔ علامہ اقبال اب اپنے مین موضوع پہ آ گئے۔ خودی اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا ادراک اور فہم، مقام حیات زندگی کا ٹھکانہ یا منزل، امتحان ثبات ثابت قدم رہنے کا امتحان۔ اگر انسان نے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتیں استعمال کی اس دنیا میں تو پھر وہ مرا نہیں ہے، وہ بلکہ زندگی کے سفر میں ایک پڑاؤ پر ہے۔ اور اگر آدمی کے پاس ایسا دل ہے جو کہ عشق سے زندہ ہے اور اس عشق کے جذبے کی وجہ سے اسے اپنی پہچان حاصل ہے اور اس کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اگر کسی انسان میں عشق موجود ہے اور اس کی وجہ سے اس کی خودی بھی مضبوط ہے تو پھر اس کا یہ رویہ اس کو امتحان دینے کے لیے تیار رہے گا، اور پھر وہ اس سے گزر کر ایک نئی زندگی کی منزل میں داخل ہو جائے گا۔ خودی ہے زندہ تو دریا ہے بے کناں تیرا، تیرے فراغ میں مستر ہے موج نیل و فرات۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں دنیا کی زندگی کو دریا اور موت کے بعد کی زندگی کو نیل اور فرات کے دریاؤں کی علامت سے بیان کیا۔ اگر تیری خودی زندہ ہے، اگر تو نے اپنی پوشیدہ صلاحیتیں استعمال کی اس دنیا میں، تو اس دریا کی طرح ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اور تیرے سمندر کے گرنے کے لیے دریائے نیل اور دریائے فرات دونوں کی موجیں بے قرار ہیں۔ خودی ہے مردہ تو مانند کاہے پیش نسیم، خودی ہے زندہ تو سلطان جملہ موجودات، مانند گاہ تنکے کی طرح پیش نسیم صبح کی نرم ہوا کے آگے۔ سلطان کہتے ہیں حاکم کو، جملہ تمام، موجودات کائنات۔ اگر خودی مردہ ہے، اگر کسی نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا تو وہ ایک تنکے کی مانند ہے جو کہ ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، اور اگر اس کی خودی زندہ ہے تو پھر وہ سلطان ہے دنیا کا، وہ بادشاہ ہے دنیا کا۔ نگاہ ایک تجلی سے ہے اگر محروم، 200,000 تجلی تلافی مفاد۔ تجلی رب کائنات کا جلوہ، محروم خالی، 200,000 کئی ہزار، تلافی مفاد کمی پوری کرنا، نقصان پورا کرنا۔ اگر تیری نظر ایک جلوہ سے بے نصیب رہی ہے تو فکر نہ کر، اس نقصان کے بدلے 100,000 تجلیات موجود ہیں۔ لیکن اس کی کس طرح سے کر سکتا ہے؟ اگر تیری خود ہی زندہ ہو جائے تو پھر اس کا نظارہ کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ مقام بند مومن کا ہے ورائے سپہر، زمیں سے تاب ثریا تمام لات و منات۔ مقام کہتے ہیں مرتبے کو، ورائے سپہر آسمان سے اس پار، تاب ثریا مراد آسمان تک، لات و منات بتوں کے نام۔ مین میسج شعر کا یہ ہے کہ جب انسان میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کی تمام چیزیں اس کے لیے بے وقت ہو جاتی ہیں،
یعنی ان چیزوں کی وقت جو ہے ایک بتوں جیسی ہوتی ہے۔ ایک مومن کا جو مقام ہے آسمان کے اس پار ہے، زمین سے لے کے ثریا تک جو کچھ ہے اس کے لیے لات و منات کی حیثیت، اور وہ زمین پہ رہتے ہوئے بھی آسمان سے آگے کسی جہاں سے وابستہ رہتا ہے۔ حریم ذات ہے اس کا نشے من ابدی، نہ تیرا خاک لحد ہے نہ جلوہ گاہ صفات۔ مین میسیج شعر کا یہ ہے کہ مومن کا جو ابدی ٹھکانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، نہ تو قبر کی مٹی اس کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی یہ دنیا جو کہ قدرت کی صفات کی جلوہ گاہ ہے۔ یہ فارسی کا شعر ہے، اس کی جو تشریح ہے اس طریقے سے کہ خودی سے واقف لوگ جو ہوتے ہیں وہ مٹی کے گھر یعنی اس دنیا سے باہر نکل گئے، انہوں نے سورج، آسمان اور ستاروں کو جادو سے بیکار کر دیا، یعنی خودی کی بدولت ان کی رسائی مقام کبریا تک ہو گئی۔